بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ ریاکاری یعنی دکھلاوا کرنا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ بینہ کی آیت ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ عبادت کریں اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی عمل کریں، عبادت کریں، چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں، نیکی کا کام کریں، بھلائی کا کریں، کسی کی خدمت کریں، کسی کو کچھ سکھا رہے ہوں، کسی کو کچھ دے رہے ہوں، کچھ ہدیہ کر رہے ہوں، کچھ گفٹ دے رہے ہوں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، للہیت ہو، اس کے اندر خلوص ہو، اخلاص ہو، اس میں اللہ کو خوش کرنا مقصد ہو۔ مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، انسان کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کی رضا چاہتے ہیں کہ مخلوق کی خدمت کر کے اس میں خدا کی رضامندی شامل ہے، اللہ راضی ہوگا۔ تو ہر عمل کے اندر جب ہم یہ سوچیں گے، یہ خیال کریں گے کہ اس سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے، تو اگر ہم اس کو دکھا کے بھی کر رہے ہوں گے، لوگوں کے سامنے کر رہے ہوں گے، لوگوں کی تعلیم کے لیے کر رہے ہوں گے، تو یہ ریاکاری میں شامل نہیں ہوگا۔ ریاکاری تب ہوتی ہے کہ جب انسان ایک عمل کر رہا ہو، کچھ بھی، حتیٰ کہ انسان کسی کی خدمت کر رہا ہو، کسی کو کچھ دے رہا ہو، کسی کی ہیلپ کر رہا ہو، مدد کر رہا ہو، اور اس سے مقصود یہ ہو کہ کوئی انسان جو ہے وہ مجھے کریڈٹ مل جائے گا، مجھے کریڈٹ مل جائے، میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، اور تو اس کی بنیاد کے اندر اگر یہ نظریہ اور یہ سوچ شامل ہوگی تو وہ ریاکاری کے اندر آ جائے گا۔ ریاکاری اسے نہیں کہتے، ہمارے ہاں عموماً یہ ایک بڑا مفہوم اس کو لے لیا گیا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی نیک کام دکھلا کے کر رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو اس طرف لانے کے لیے، راغب کرنے کے لیے کہ لوگ بھی اسی راستے پہ چلیں، تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو ریاکاری ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے یہ شخص۔ یہ ریاکاری نہیں ہوتی۔ ریاکاری جیسے میں نے بتایا ہے کہ اگر ایک شخص ایک کام کر رہا ہے کہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، اور اس میں وہ مقصود خدا کی رضا نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، بلکہ مقصود اس سے کیا ہو رہا ہے، مقصود اس سے یہ ہے کہ لوگ مجھے کریڈٹ دیں، میری ذات کو کریڈٹ دیں، تو ایسا عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر ریا کے شمار ہوتا ہے۔ اور ریا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الریا الشرک، ریا تو یہ شرک ہے۔ یہ آپ کو مقصود یہ تھا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ بڑا نمازی ہے، بڑی لمبی لمبی، لوگ جب دیکھ رہے ہوں تو لمبی لمبی رکعات کر رہے ہیں، جب کوئی نہیں موجود ہے تو آپ جو ہے نا نمازوں کو بھی چھوٹا کر دیا، تو یہ ریا ہو جائے گا۔ من صلی یرائی فقط اشرک، من صام یرائی فقط اشرک، جس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھ لی، نماز جیسی عبادت جو صرف خدا کے لیے کی جاتی ہے، اگر اس میں بھی یہ نیت شامل ہو گئی کہ لوگ مجھے اس کا کریڈٹ دیں گے، آپ اللہ سے اس کی کریڈٹ کی توقع نہیں رکھی، لوگوں سے کریڈٹ کی توقع رکھی، تو یہ شرک کے اندر شمار ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ریاکاری کے اندر اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ آپ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کو راغب کرنے کے لیے ایک کام کر رہے ہوں تاکہ اور بھی اس طرف آئیں، یہ ریا نہیں ہوگا، اس میں فرق کرنا چاہیے۔ جیسے استاد دیکھیں، استاد اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اور شاگرد ایک کام کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں کہ استاد ہم سے خوش ہو جائے اور استاد جو ہے وہ مجھے شاباش دے گا، تو یہ ریاکاری میں نہیں آئے گا، بلکہ اس میں تو ایک سیکھنے کا عمل آ گیا ہے۔ اسی طرح بچے جو ہے والدین جب ان کو کوئی حکم دے دیتے ہیں تو وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں کہ والدین ہم سے خوش ہو جائے، والدین جو ہے ہمیں شاباش دیں، تو یہ بھی ریاکاری میں نہیں آئے گا۔ ریاکاری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کی کریڈٹ چاہ رہا ہوتا ہے وہ شخص، اور اس میں قطعاً لوگوں کو سکھلانا مقصد نہیں ہوتا، لوگوں کو تعلیم دینا مقصد نہیں ہوتی، اور خدا کی رضا اس میں شامل نہیں ہوتی ہے۔ تو جس بھی عمل کے اندر خدا کی رضا شامل ہو، آپ چاہے دکھا کے کر رہے ہوں یا اس کو چھپا کے کر رہے ہوں، وہ ریاکاری میں نہیں آتا۔ وہ اس کے اندر اگر اخلاص شامل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔